ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. اور لوٹا دیا اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے غصے میں ہی وہ کسی بھلائی کو نہیں پا سکے، اور اللہ ایمان والوں کو لڑائی سے کافی ہو گیا، اور اللہ ہمیشہ سے طاقتور سب پر غالب ہے. اور اتار دیا ان لوگوں کو جو ان کے سہولت کار تھے اہل کتاب میں سے، ان کے قلعوں سے، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب کو. ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور قیدی بنا رہے تھے ایک دوسرے گروہ کو، اور اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے اموال کا، اور ایسی زمین کا جس کو تم نے نہیں روندا. اور اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہر چیز پر قادر ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، محرم کی 10 تاریخ کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کی قوم کو غرق کر کے ڈبو کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو عزت، فتح، کامیابی سے اللہ رب العالمین نے نوازا تھا. فرعون جو دنیا میں اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور لوگوں کو یہی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور دلیلیں یہ دیتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا مصر کے چپے چپے پر میرا آرڈر نہیں چلتا؟
میری حکومت نہیں چلتی، مصر کی ایک ایک چیز میرے تابع نہیں ہے، میں مصر کی ایک ایک چپے کا مالک نہیں ہوں، یہ فرات، یہ نیل، یہ دریا، یہ میری حکومت میں نہیں کہہ رہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی توہین، تحقیر کرتے ہوئے لوگوں کو یہ کہا کرتا تھا، اَهَذَا الَّذِي هُوَ مُبِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، کیا یہ بندہ موسیٰ علیہ السلام جو رسوا بندہ ہے، اس کو بات کرنی نہیں آتی، زبان میں اس کے لکنت ہے، یہ بہتر ہے یا میں جو مصر کا بادشاہ ہوں، مصر کا اختیار میرے پاس ہے، مصر کی ہر چیز کا مالک ہوں، میں بہتر ہوں؟ آسمانوں والے رب نے اس جھوٹے خدا کو اپنی قوت سے، اپنے غضب سے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ وہ لوگ جو دنیا میں انتہائی کمزور سمجھے جاتے تھے، جنہیں یہ دنیا کے سب سے گھٹیا ترین کاموں میں استعمال کرتے تھے، جن کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا مصر میں، جن کی عورتوں کو لونڈیاں بناتے تھے، جن کے بچوں کو قتل کرتے تھے، جس نے یہ دہشت گردی اور درندگی کا بازار، یہ ظلم کا بازار مصر کی سرزمین پر گرم کر رکھا تھا، آسمانوں والا رب دنیا کے فرعونوں کو، یہ جھوٹے خداؤں کو، یہ دنیا میں رب کی زمین پر اپنے نظام چلانے کے خواب دیکھنے والوں کو قسم اللہ کی پروردگار زیادہ مہلت نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین کی پکڑ آئی اور وہ بحر کلزم کے اندر گوتے کھا کھا کر جہنم رسید ہو گیا، اس کے لشکر مارے گئے، اور رب العالمین نے وہ کمزور غلام قوم کو اٹھا کے پورے مصر کے لہلہاتے باغات کا، مصر کی فصلوں کا، مصر کے فرعون کے وائٹ ہاؤسوں کا، اللہ کی قسم پروردگار نے وہ کمزور لوگوں کو وارث بنا دیا۔ اٹھا کے دیکھو قرآن، اللہ رب العالمین کہتے ہیں، یہ سورہ قصص کی ابتدا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ اکبر، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا۔ قرآن پڑھنے والوں، فرعون وہ زمین پر اپنے آپ کو بلند، بڑا، طاقتور، غالب سمجھتا تھا، وہ بڑے غرور میں، گھمنڈ میں مبتلا تھا۔ علی فی الارض وجعل اہلها شیعا، اور زمین والوں کو اس نے فرقوں میں تقسیم کر رکھا تھا، گروہوں میں بانٹ رکھا تھا، کوئی مذہبی گروہ تھے، کوئی نسلی گروہ تھے، کوئی لسانی گروہ تھے، کوئی کسی بنیاد پر گروہ تھے، سب کو گروہوں میں بانٹ بانٹ کر وہ بدبخت ان پر اپنی خدائی چلاتا تھا۔ اللہ اکبر، یستضعف طائفۃ منہم، ان کے ایک گروہ کو کمزور سمجھتا تھا۔ کیسے کمزور سمجھتا تھا؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، یہ لفظ میرے نہیں ہیں،
اللہ رب العالمین کا پاک کلام ہے، کائنات کا رب کہتا ہے وہ فسادیوں میں سے تھا، دہشت گرد تھا، فساد کا سرچشمہ تھا، فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے چاہا، ہم نے ارادہ کیا کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور سمجھا گیا ہے، جن لوگوں کو ان کے جو ذاتی حقوق ہیں آزادی کے وہ بھی نہیں دیے جا رہے، جن لوگوں سے صرف اس بنیاد پر کہ وہ اس جھوٹے خدا کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ آسمانوں والے رب کے حکم سے ادھر ادھر ہٹنے کے لیے تیار نہیں، جن لوگوں کو اس وجہ سے کمزور سمجھ کے ان کو نظر بند کیا ہوا ہوتا تھا، ان کو جیلوں کے اندر ڈالا ہوا ہوتا تھا، ان پر پابندیاں ہوتی تھی، ان کو روکا گیا ہوتا تھا ان کے اپنے ذاتی حقوق ادا کرنے سے رب کی زمین پر۔ ہمارا اللہ کہتے ہیں ارادہ ہوا ہم ان کمزوروں پر احسان کریں، نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، صرف احسان ہی نہیں کریں، ہم انہیں اس غلامی سے نکال کر انہیں دنیا کی قیادت، دنیا کی امامت، دنیا کی سیادت ہم انہیں عطا کریں۔ آسمانوں والا رب کہتے ہیں ہمارا یہ ارادہ تھا۔ اللہ اکبر۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم زمین میں ان کو قوت عطا کریں، غلبہ عطا کریں، حکومت بخشیں، ہم یہ چاہتے تھے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، ہم چاہتے تھے کہ ہم اس جھوٹے خدا کو، فرعون کو، اس کے وزیر حامان کو، اس کی فوجوں کو، اس کے لشکروں کو ہم وہ چیز دکھائیں جس سے یہ ڈر رہے ہیں، جس سے یہ ڈر رہے ہیں۔ کس سے ڈر رہے تھے؟ کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندے غالب نہ آ جائیں، اللہ کی زمین پر اللہ کے مخلص بندوں کو قوت نہ مل جائے، اللہ کی زمین پر اللہ کے بندے یہ حکومت کھڑی نہ کر لیں، اس سے وہ ڈر رہے تھے ہماری حکومت، ہمارا نیو ورلڈ آرڈر، ہمارے نظام، ان کو چیلنج کرنے والا کوئی کھڑا اور کوئی پیدا نہ ہو جائے دنیا میں، اس چیز سے ڈر رہے تھے۔ یہ فرعون، حامان اور اس کے لشکر، آسمانوں والا رب کہتا ہے ہم فرعونیوں کو اور اس کے لشکروں کو یہ چیز دکھانا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کرنے کے لیے، اچھا فرعون کرتا کیا تھا یہ بھی سنیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کالا موسیٰ کالا سنقتل ابناءہم وقال الملأ من قوم فرعون، الفاظ پر غور کرنا۔ جو فرعون کے قوم کے چودھری تھے، سردار تھے، وڈیرے تھے، سنیک ہولڈر تھے دنیا میں، انہوں نے فرعون سے کہا وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فرعون تو موسیٰ کی قوم کو ایسے ہی چھوڑے رکھے گا؟ یہ جہاد کرتے رہیں، جہاد کی دعوت دیتے رہیں، جہادی مراکز کھڑے کرتے رہیں، ایسے ہی چھوڑے رکھے گا ان کو؟ ان پر پابندیاں نہیں لگائے گا، انہیں بند نہیں کرے گا، انہیں ختم نہیں کرے گا، انہیں سمر سے روکے گا نہیں تو؟ کالا لیفسدوا فی الارض، یہ آج نئی بات نہیں ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، جو بھی فسادی ہوتا ہے، جو دہشت گرد ہوتا ہے، جو دنیا میں امن کا دشمن ہوتا ہے، وہ
اس بدبخت کو جو دنیا میں امن کے علمبردار ہوتے ہیں وہ کون نظر آتے ہیں؟ فسادی۔ آسمانوں والے رب نے، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، آسمانوں والے رب نے کہا یہ فسادیوں میں سے تھا فرعون، اور یہ فسادی جس کو رب نے فسادی ہونے کی سند دی، اس کے چمچے کڑچے وہ سارے اکٹھے ہو کر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھی یہ دنیا میں فساد پھیلاتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی فساد نہیں پھیلایا تھا، کوئی فساد نہیں پھیلایا تھا۔ ایک قبطی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا تھا، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا اس کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا، آسمانوں والے رب کی تقدیر تھی، وہ بدبخت مر گیا، کوئی فساد نہیں پھیلایا تھا، زمین چھوڑ کر چلے گئے، نہ کسی کو ڈرایا، نہ کسی کو دھمکایا، نہ فرعون کو چیلنج کیا، نہ اس کی حکومت میں اس کے مقابلے میں حزب اختلاف بنائی، کچھ نہیں تھا، نہ اغوا برائے تاوان کیا، نہ بم دھماکے کیے، کسی گندے کام کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کسی تخریب کاری کے کام میں، کسی دہشت گردی کے کام میں، کسی گنڈا گردی کے کام میں، کسی اغوا برائے تاوان کے کام میں، کسی بم دھماکے کے کام میں، کسی گھٹیا عمل کے اندر وہ شریک نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بک رہے تھے کہ یہ تو فساد کر رہے ہیں دنیا میں۔ اب آپ تاریخ جو آسمانوں والے رب نے قرآن میں بیان کی ہے اس کو بھی پڑھیں اور اس کو آج کے حالات کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ مزہ بڑا آئے گا آپ کو۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا ان کو چھوڑے رکھے گا، یہ چلتے رہیں، چلاتے رہیں اپنے مشن کو، دعوت چلتی رہے ان کی۔ یہ کہنے لگا قالا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ایسی تیسی ان کی، ہم ان کے بچوں کو قتل کر دیں گے، ہم ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہمارے پاس بڑی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، ہم بڑے طاقتور ہیں، یہ کمزور ہیں، ان کے پاس نہ حکومت ہے، نہ ان کے پاس دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، نہ ان کے پاس ہتھیار ہیں، نہ ان کے پاس فضائیہ ہے، نہ ان کے پاس بری فوجیں ہیں، نہ ان کے پاس بحری فوجیں ہیں، سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، ہم بڑے طاقتور ہیں۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ، غرور اور تکبر، اللہ کی قسم اس بدبخت فسادی دہشت گرد کی گھٹی کے اندر بھرا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا انا فوقہم قاہرون، ایسی تیسی ان کی، ہم ان کو سبق سکھا دیں گے، ہم ان کو سبق سکھائیں گے انسانیت کیا ہوتی ہے، ہمارے پاس بڑا کچھ ہے۔ یہی سبق سکھانے کے لیے آج سے چار دہائیاں پہلے 1999 میں رشیا نے افغانستان کا رخ کیا۔ رشیا اپنا سارا لاؤ لشکر لے کر، رشیا اپنے ہوائی جہاز لے کر، رشیا اپنا سارا جدید ترین اسلحہ لے کر افغانستان پر چڑھ دوڑا۔ اس وقت کے طاقت کی پوجا کرنے والے گدھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، آپ تاریخ کے اور رات پلٹ کے دیکھ لیں، انہوں نے کہا لو رشیا آ گیا افغانستان میں، اب جو حشر اسلام کا، مسلمانوں کا، وہ بخارا میں، سمرقند میں، ماوراء النہر کے بستیوں علاقوں میں اس نے کیا، وہاں مسجدیں وہاں پر استبل بن گئی، مدرسے وہاں شراب نوشی کے بدکاری کے اڈے بن گئے، وہاں پر قرآن رکھنا جرم ہو گیا، قرآن پڑھنا جرم ہو گیا۔ وہی صورتحال، اب یہ پگڑیوں والے، اب یہ داڑھیوں والے، اب رشیا آگے دنیا کا سرخ ریچھ ہے، سپر پاور ہے، یہ ان کو سبق سکھا دے گا، ان کو نانی یاد کروا دے گا۔ اب ساری دنیا میں سیکولرزم چلے گا، نیشنلزم چلے گا، کیمونزم چلے گا، ساری دنیا کیمونزم کے تابع ہو جائے گی۔
شعور نہ رکھنے والے کئی کلمہ پڑھنے والے، اللہ کی قسم ان کی زبانوں سے بھی یہ نکلا۔ پھر دنیا نے کوئی بہت لمبا چوڑا وقت نہیں گزرا، کوئی بہت لمبا چوڑا وقت نہیں گزرا، دنیا نے دیکھا، کائنات نے دیکھا، آسمانوں والے رب نے دکھایا، وہی افغانستان رشیا کے ہوائی جہازوں کا، اس کے ٹینکوں کا، اس کی بختر بند گاڑیوں کا، اس کے میزائلوں کا، اس کی گنوں کا اللہ کی قسم قبرستان بنا۔ اس وقت کی تاریخ شاہد ہے، تصاویر موجود ہیں، دنیا دیکھ سکتی ہے، سڑکوں کے کناروں پر ہوائی جہاز رشیا کے ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کی دم کٹی ہوئی ہے، کسی کا پر ٹوٹا ہوا ہے، کسی میں افغانیوں نے اپنا کچرا گھر سے صاف کر کے اس کو کچرا دان بنایا ہوا ہے، اور پوری زمین آہنی ہتھیاروں کا قبرستان بنی، رشیا کے سرخ ریچھوں کا قبرستان بنی۔ دنیا نے دیکھا، پھر بھی بہت سے گدوں کو، عقل کے اندھوں کو، دنیا کے پجاریوں کو، طاقت کو خدا، جھوٹی طاقت کو خدا مان کر اس کی پوجا کرنے والے احمقوں کو اللہ کی قسم نہیں سمجھ آئی، نہیں آئی سمجھ نہیں آئی، آسمان والے رب کی طاقت نہیں سمجھ آئی۔ میں کافروں کی بات نہیں کر رہا، رشیا کی بات نہیں کر رہا، میں یورپ کی بات نہیں کر رہا، میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کلمہ پڑھنے والوں کی۔ نہیں سمجھ آئی ان کو؟ انہوں نے کہا یہ جو ہوا ہے نا، یہ امریکہ کی مدد سے ہوا ہے، امریکہ نے تعاون کیا ہے، امریکہ نے اسلحہ دیا ہے، رشیا امریکہ کا دشمن تھا، امریکہ کو اپنا شریک دنیا میں برداشت نہیں تھا، اس لیے امریکہ نے اپنے شریک کو توڑنے کے لیے ان سے کام کروایا ہے، کچھ نہیں ہوا، امریکہ نے کروایا ہے۔ نہیں سمجھ آئی انہیں؟ روس تو چلا گیا، ویسے میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، جتنی بڑی شکست آسمانوں والے رب نے دنیا کے اس دور کے امریکہ اور اس کے 57 افغانستان پر حملہ آور ہونے والے مالدار اسلحہ سے لیس اور دنیا کے جدید ترین وسائل کے حامل ملک، جتنی بڑی شکست آسمانوں والے رب نے ان کو دلوائی ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، وہ رشیا کی شکست تو اس سے بہت تھوڑی تھی، اس سے ہلکی تھی، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ وہ رشیا جب دریائے آلو پار کر کے جا رہے تھے، وہ اپنے ٹینکوں پر بیٹھ کے جا رہے تھے، اپنے ٹینکوں پر بیٹھ کر جا رہے تھے جو بچے ہوئے تھے، اور یہ کیسے بھاگ رہے تھے؟ دنیا نے دیکھا ہے، اللہ کی قسم رات کے اندھیروں میں بھاگ رہے ہیں سب کو چھوڑ چھاڑ کر، اور جو دستاویزات نہیں اٹھا سکتے تھے اس کو نظر آتش کر کے آگ لگا کر اپنے ہاتھوں سے جلا رہے تھے۔ جتنی افراتفری ان کو افغانستان سے جانے میں پڑی ہوئی تھی، اللہ کی قسم رشیا کے سرخوں کو اتنی افراتفری نہیں پڑی تھی، ان کو اتنی بڑی ذلت، اتنی بڑی رسوائی، اتنی بڑی شکست کعبے کے رب کی قسم افغانستان میں نہیں ہوئی تھی، جتنی بڑی شکست، جتنی بڑی ذلت، جتنی بڑی رسوائی آسمانوں والے رب نے امریکہ اور اس کے 57 درندے دہشت گرد اتحادی ملکوں کو رب نے چکھا دی۔ یہ آئے تھے 9/11 کا بہانہ بنا کر دہشت گردی کو اسلام سے جوڑ کر دہشت گردی کو مٹانے کا مشن لے کر۔ میں ہمیشہ کہتا رہا اس منبر پر کھڑے ہو کر، قسم اللہ کی لوگوں نے ہماری باتوں پر یقین نہیں کیا اور آج بھی نہیں کریں گے، آج بھی نہیں کریں گے۔ نہ کرو،
نہ کرو، ہم اپنی بات کرنا ہی نہیں جانتے، ہمیں اپنی باتیں نہیں آتی، ہم آسمانوں والے رب کی، اس کے نبی کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، بات ہماری نہیں ہوتی۔ آج بھی ترجمانی کر رہا ہوں، نہیں یقین آئے گا آج بھی لوگوں کو۔ میں ہمیشہ کہتا رہا کہ رشیا ٹوٹا، عبرت کا نشان بنا، جتنی بڑی شکست رشیا کو ہوئی، اس دوسرے دنیا کے بڑے خدا کو اللہ کی قسم اتنی بڑی شکست ہوگی، دنیا اس شکست کو بھی بھول جائے گی۔ اچھا، اس وقت تو امریکہ نے مدد کی تھی تو رشیا کو شکست ہو گئی، اب کس نے مدد کی؟ اب کون سا امریکہ ہے مدد کرنے والا؟ جب آئے تھے نا یہ 9/11 کے بعد، بڑے لوگ، بڑے کلمے پڑھنے والے، کلمیوں والے، اللہ کی قسم داڑیوں والے، ممبروں، محراب اور مصلی کے وارث ہونے والے، میں کعبے کے رب کی قسم جانتا ہوں، انہوں نے بھی کہا لو اب ان کو نانی یاد آ جائے گی، سب کو جہادیوں کو، اب ان کو پتہ چل جائے گا جہاد کرتے پھرتے ہیں، لوگوں کے بچے مرواتے ہیں، بڑے بک بک کرتے تھے ممبروں پر کھڑے ہو کر، اور تم نے لوگوں کے بچے مروائے، ملا کے آج تک کیا ملا؟ میں نہیں کہتا کیا ملا، میں نہیں بتاتا کیا ملا ہے، امریکہ سے پوچھو کیا ملا ہے، نیٹو کے 57 ملکوں سے پوچھو کیا ملا ہے، یورپ سے پوچھو کیا ملے، رشیا سے پوچھو کیا ملے، اسلام کو مٹانے والے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آنے والے، جہاد فی سبیل اللہ کا نام و نشان ختم کرنے کا مشن لے کر آنے والے، ان سے پوچھو نانی یاد آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کیا کمال، ایک مجاہد امریکہ بھاگ رہا ہے، کابل ایئرپورٹ پر افراتفری مچی ہوئی ہے، قسم اللہ کی، یہ انسانیت کے دشمن، وہ اپنی جان کے لالے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا جینا ایک لمحے کے لیے مشکل ہوا پڑا ہے افغانستان کی سرزمین پر۔ وہاں سے دنیا نے دیکھا منظر، دیکھا کہ نہیں کسی نے؟ کوئی جہاز کے اوپر بیٹھا ہے، کوئی جہاز کے پروں پر بیٹھا ہے، کسی نے جہاز کے پاؤں پکڑے، وہ ٹائر پکڑے ہوئے ہیں کہ شاید ہم نکل جائیں، اور جہاز چڑھتا ہے، وہ دڑم دڑم زمین پر گر کر جہنم رسید ہو رہے ہیں۔ یہ افغانستان چھوڑنے کا انداز دیکھو۔ روسیوں کو تو ایسی افراتفری نہیں مچی تھی۔ اچھا، روس جب گیا تھا نا تو یہ اسلام کے دشمن شمالی اتحاد والے طالبان وہاں پر قابض نہیں ہوئے تھے۔ پورے پچھلے طالبان کے دور میں شمالی اتحاد سے ان کی جنگ لگی رہی، جنگ ختم نہیں ہوئی۔ شمالی اتحاد کے علاقے پر طالبان کو کنٹرول نہیں ملا تھا، کامیابی نہیں ملی تھی، وہاں پر سازشیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، افغانستان کے خلاف، مجاہدین کے خلاف، ساری دنیا کے مشتنڈے ان کو استعمال کر رہے تھے۔ اور دنیا نے دیکھا، جب آیا امریکہ، انہی کے سہارے سے انہوں نے پکڑا مسلمان مجاہدین کو، 2-2 3-3 400 بندے ایک ایک کنٹینر کے اندر بھر کر ایئر ٹائٹ کر کے، قسم اللہ کی 400 بندے ایک کنٹینر میں ایئر ٹائٹ کر کے قتل کیے۔ یہ شمالی اتحاد والے تھے، یہ ایجنٹ تھے اسلام دشمنوں کے، یہ اللہ کار تھے جہاد فی سبیل اللہ کے دشمنوں کے، وہ جمے ہوئے تھے، وہ گڑے رہے۔ آج آسمانوں والے رب نے اتنی بڑی فتح دی، وہ امریکہ کی شے پر حکمرانی کرنے والا، وہ کٹ پتلی، وہ بعد میں بھاگا۔ اللہ کی قسم، یہ جنرل دوستوں اس سے پہلے دم دما کر بھاگ چکا تھا۔ پورے افغانستان کے اندر آسمانوں والے رب نے اپنے کمزور بندوں کو عزت، فتح، کامیابی اللہ کی قسم عطا کر کے ساری دنیا کے بڑے بڑے سورماؤں کو حیران و پریشان کر دیا ہے۔
حیران و پریشان ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی نہیں مانتا، کہتے ہیں ہمیں توقع ہی نہیں تھی ایسا ہو جائے گا، ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ دنیا کی ایجنسیاں اپنے منہ پہ ہونٹوں پہ انگلیاں رکھے ہوئے اللہ کی قسم حیران ہے، کہتے ہیں اتنی تیزی سے 15 دنوں میں پورا افغانستان، 15 دنوں میں صرف پورا افغانستان اور کابل شہر بغیر ایک گولی چلائے اللہ نے ان کو دے دیا۔ ہم ہمیشہ کہتے تھے، اب بھی کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ کہتے رہیں گے، یہ صرف امریکہ کی شکست نہیں ہے میرے بھائیوں، امریکہ کے ساتھ آنے والے 57 اتحادیوں کی نیٹو کی شکست نہیں ہے صرف، یہ پوری دنیا میں اللہ کی قسم عالم کفر کی شکست ہے۔ اس شکست سے وہ نیو ورلڈ آرڈر دنیا میں چلانے کے خواب کعبے کے رب کی قسم بکھر گئے، بکھر گیا خواب۔ یہ اللہ کے مخلص بندوں نے اپنے عمل سے، ثابت قدمی سے، اپنے کردار سے آسمانوں والے رب کی مدد حاصل کی۔ اللہ نے ان کے نیو ورلڈ آرڈر چلانے کے خواب خاک میں ملا کے رکھ دیے۔ آج وہ خود اعتراف کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن اس شکست کا سارا ملبہ وہ ٹرمپ پر ڈال رہا ہے، اٹھا کے دیکھو ذرائع ابلاغ، ٹرمپ کہتا ہے تیرا قصور ہے، وہ کہتا ہے تیرا قصور ہے، کوئی کہتا ہے نہیں تمہارا دونوں کا نہیں ہے، اصل قصور امریکہ کے پالیسی سازوں کا ہے۔ وہ امریکہ کے پالیسی ساز، پالیسیاں بنانے والے، انہوں نے ٹرمپ کو بھی استعمال کیا، انہوں نے جو بائیڈن کو بھی استعمال کیا، انہوں نے بش جونیئر سے یہ حملہ کروا کے اللہ کی قسم اپنی شکست کی بنیاد رکھی، دنیا میں کفر کی شکست کی بنیاد رکھی۔ جس طرح رشیا نے افغانستان پر حملہ کر کے کیمونزم کی شکست کی بنیاد رکھی تھی، اور گوربے چوف نے اس پر مہر ثبت کر دی، تصدیق۔ گوربا چوف نے اللہ کی قسم اس شکست پر مہر تسلیم کر دی، شکست قبول۔ رشیا بکھر گیا، دنیا میں عبرت کا نشان بن گیا۔ جو اندھا ہے اس کو بھی پتہ ہے رشیا کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ جو نہیں مانتا اس نے نہیں ماننا، اس کو منوانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا دنیا میں۔ آج یہ دنیا کا جو دوسرا بڑا خدا تھا، دوسرا بڑا اپنے آپ کو خدا سمجھنے والا، کعبے کے رب کی قسم ہے آج اس سے بڑی ذلت امیز عبرتناک شکست لے کر وہ اپنا سارا نظام لپیٹ کر بھاگ گیا ہے۔ اور یہ صرف افغانستان سے نہیں لپٹا، انشاءاللہ ان کی تہذیبیں، ان کے کلچر، جس کو وہ دہشت گردی کا بہانہ بنا کر اسلامی تمدن کو اپنی تہذیبوں میں ڈھالنے کا مشن لے کر یہ کتے افغانستان پر حملہ آور ہوئے تھے، اللہ کی قسم آج اس امریکی کلچر، ثقافت، تہذیب، تمدن کی شکست ہے عبرتناک، اور اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اب یہ دنیا میں ایسے ہی بکھرے گا جیسے کمیونزم بکھرا، انشاءاللہ ایسے بکھرے گا۔ دنیا دیکھے گی۔ آپ، میں نے پہلے کہا آپ نہیں مانیں گے، لوگ پہلے بھی نہیں مانتے تھے، آپ بھی نہیں مانیں گے، لیکن آسمانوں والا رب جو بات کرتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، اس میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ پوری دنیا کی تاریخ میں اتنی کامیاب فتح ہیں، ادھر کیا ہے؟ افغانستان پر سیٹلائٹ کھڑے ہیں، کیا کھڑے ہیں؟ وہ سینکڑوں میلوں سے سیٹلائٹ کے ذریعے افغانستان کے گھروں کے اندر پڑی ہوئی سوئی بھی دیکھ رہے ہیں، اوپر ڈرون چل رہے ہیں، جنگی طیارے چل رہے ہیں، اپاجی ہیلی کاپٹر چل رہے ہیں، اور جناب مدر آف آل دی بمبز برس رہے ہیں، ڈیزی کٹر برس رہے ہیں، اور کارپٹ بمباری کر کے افغانستان کے پہاڑوں کو ادھیڑا جا رہا ہے، اور ادھر سمندر سے، بحری بیڑوں سے میزائل چلا کر پاکستان کی وہ افغانستان کے ان بوریا نشین ان کے چھپروں پر
टहनियों के बने हुए छपरों पर वो मिसाइल बरस रहे थे, ये लोहे आग की बारिश हो रही थी। अल्लाह के वो मुखलिस बंदे घबराए नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, बिके नहीं। काबे के रब की कसम है, हिकमत से, तदबीर से अल्लाह के दीन के लिए अपनी जानें, अपने घर बार, अपनी सलाहियतें पेश करते रहे। आसमानों वाले रब ने देख लिया ये किसी सूरत में सब कुछ लुटा देंगे, हटेंगे नहीं। कायनात के रब ने दुनिया के इन फिरौनों का मुंह काला करके रुसवा कर दिया सारी दुनिया में। और रब्बुल आलमीन ऐसा ही करता है। ये हैरान होने वाली बात मुसलमानों के लिए, वो काफिरों के लिए हैरानी है, उनके लिए परेशानी है। मुसलमानों के लिए अल्लाह की कसम हैरानी वाली बात नहीं। इसलिए हैरानी वाली बात नहीं, जो आयतें मैंने शुरू में पढ़ी, आपको पता है ये सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह ने नाज़िल की हैं। अहज़ाब के मौका पर मुशरिकीन मक्का का लश्कर आया था, मक्के से सारे अरब के कबीलों को अपने साथ लाकर खड़ा कर लिया था। और मदीने में बसने वाले बनु कुरैज़ा के यहूदी, उन्होंने मुआदा तोड़कर उनके साथ शामिल हो गए थे। 10,000 का लश्कर बाहर खड़ा था मदीने के, और ये यहूदी अंदर से मुआदा तोड़कर मुसलमानों पर पीछे से हमला आवर होने के लिए मुकम्मल तैयार हो चुके थे। और मुनाफिकीन तरह तरह की बातें छोड़ रहे थे, आज भी छोड़ते हैं। मिंबरों से भी बातें छोड़ी गई, मेहराबों से भी बातें छोड़ी गई। और कसम है अल्लाह की, ये अखबार नवीस, ये एंकर, वो भी छोड़ते रहे, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी छोड़ते रहे। मैं अल्लाह के घर में खड़ा हूं, मैं एक शख्स का नाम नहीं लूंगा। अल्लाह के घर में मैं एक शख्स का कालिम पढ़ता था, बड़े लंबे लंबे दावे करता था कि ये जनाब, ये जिहादी, इन्होंने पाकिस्तान का नुकसान किया है, इन्होंने ये कर दिया है, इन्होंने वो कर दिया है, इनकी वजह से सारा प्रेशर दुनिया का हम पर आ रहा है। ये उनसे प्रेशर में आकर बकबक करते थे। मैं एक सहाफ़ी को जानता हूं, अखबारों में जिसके कालिम छपते हैं। मैंने ये कल का या परसों के अखबार में उसका कालिम पढ़ा। कसम है अल्लाह की, बड़े बड़े लंबे कालिम वो इन लोगों के खिलाफ लिखता था। कल के कालम में या परसों के कालम में उसने लिखा हुआ है, कहता है दुनिया की टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट, क्रूज, डेजी कटर, मदर ऑफ ऑल दी बम्स, इत्तेहाद, फौजें, दौलत, ये ईमान का, जिहाद का मुकाबला नहीं कर सकती। कसम है अल्लाह की, एक ज़रब से इन बदबख्तों का किबला तब्दील हो गया, सोचें बदल गई। इनकिलाब की ये बुनियाद है, ये इनकिलाब की दलील है। सिर्फ इन बदबख्तों जो जिहाद के खिलाफ लंबी लंबी जुबानें लेकर बकबक किया करते थे, इनकी सोचों का बदलना ये इस इनकिलाब के कामयाब होने की दलील है। पहले उनको समझ नहीं आती थी, अब समझ आ रही है। मेरा रब बड़ा कुछ समझाना जानता है। अल्लाह की कसम, रब को हर शय समझानी आती है। रब समझाना जानता है। अमेरिका को भी समझ आ गई और ये बातें करने वालों को भी समझ आ गई कि देखेंगे, पहले तो अमेरिका की मदद से कामयाब हो गए थे, अब देखेंगे कैसे कामयाब होते हैं ये। अब अमेरिका सफा हस्ती से मिटा देगा इनको। मिटा दिया। हाँ, तो मैं बयान कर रहा था, वो सारा लश्कर आ गया, अंदर से बातें करने वालों ने बातें शुरू कर दी। सूरह अहज़ाब का आप मुताला करके देखें, वक्त नहीं वरना मैं आपको चंद आयतें सुनाता। पहले कई मरतबा सुना चुका हूं, लेकिन आप उस वक्त ये सुनकर ना ये समझते थे ये ख्वाब हैं, ये ऐसे ही ये जज्बाती बातें हैं सारी, ये हकायक नहीं है। कसम है अल्लाह की, आज तो रब ने सबको जिनकी आंखें खुली हैं उनको बता दिया ये जज्बाती बातें नहीं थी, ये हकायक थे, तुम नहीं माना करते थे। ऐसे ही जो आखिरत के बारे में हकायक बयान किए ना, हमें समझ नहीं आती। कसम है अल्लाह की, मुसलमानों को नहीं आती। जब आखिरत में आंख खुलेगी ना, उठाएगा रब, फिर 14 तबके रोशन हो जाएंगे, फिर सारी समझ आ जाएगी। अभी नहीं समझ आनी, वहां जाकर समझ आ, फिर कहेंगे
ہیں رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اللہ ایک مرتبہ موقع دے دے اور بندے دے پتر بن کے آواں گے، موقع نہیں ملنا، پھر موقع ختم ہو گیا، بڑی مہلت دی، بڑا موقع دیا، تو یہ باتیں کرنے والے پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کے کانوں میں بھی، میرے کانوں میں تو ابھی بھی گونج رہے ہیں یہ الفاظ، وہ کہتے تھے پاگل ہیں یہ، امریکہ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ ہیں کیا بگاڑ لیں گے امریکہ کا؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ ہے کیا ان کے پاس؟ یہ کیا کر لیں گے؟ اللہ اکبر۔ اذ یقول المنافقون، قرآن اٹھا کے دیکھو، یہ نئی بات نہیں، پرانے دور میں بھی اللہ کی قسم یہ باتیں چلتی تھیں۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، وہ بھی کہتے تھے پاگل ہو گئے ہیں یہ محمد کے ساتھی، ہیں بیوقوف ہیں، وہ عالم کفر سے ٹکر لے لی ہے، کھانے کے لیے راشن نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں ہے، ان سے بڑا پاگل کون ہے؟ دنیا کے روم اور ایران کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ان سے ٹکرانے کا اعلان کر رہے ہیں، پاگل ہو گئے یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کرتے تھے اس وقت باتیں کہ نہیں کرتے تھے؟ قرآن ہے یہ، سورہ انفال ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ او مسلمانوں یاد رکھو، جو آسمانوں والے رب پر توکل کرتا ہے، آسمانوں والا رب اکیلا اس کو کافی ہو جاتا ہے، اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ موسیٰ علیہ السلام، دیکھیں اسلام کا ہم سے تقاضا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا نا کہ فرعون نے کہا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان کو مزہ چکھا دیں گے، ہم ان کو جہاد کا نام لینے کا بتا دیں گے، کیا کیا نتیجہ ہوتا ہے اس کا، سبق سکھائیں گے ان کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم کو؟ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ڈرنا نہیں ان کی دھمکیوں سے، ان کی ٹیکنالوجیوں سے، ان کے اسلحوں سے، ان کی قراردادوں سے، ان کے اتحادوں سے، استعینوا باللہ، کیا کرنی ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو۔ وَاصْبِرُوا، اور ڈٹ جاؤ اس دعوت پر، اس عقیدے پر، اس مشن پر، اس دین کو اللہ کی زمین پر غالب کرنے کے عمل پر ڈٹ جاؤ۔ وَاصْبِرُوا، اور یاد رکھو، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یاد رکھو، اللہ اکبر، ان الارض للہ، یہ زمین نہ امریکہ کی ہے، نہ اسرائیل کی ہے، نہ FATF کے بدماشوں کی ہے، نہ یہ ہندوستان کے ان 73 کروڑ خداؤں کے پجاری غلیظ ترین مشرکوں کی ہے۔ ان الارض للہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کمزور ساتھیوں کو کہا یہ زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، یہ امریکہ کی وراثت نہیں ہے، رشیا کی وراثت نہیں ہے، یہ UN کی وراثت نہیں ہے، UN ان کا پالتو ادارہ ہے، ان کی نہیں ہے، یہ FATF کی ملکیت نہیں ہے، یہ زمین اللہ کی ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادہ، آسمان والا رب اس زمین کے وارث جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے بناتا ہے۔ لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ گھبرانا نہیں، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ کی مدد کرنی ہے، اللہ کے دین پر چلنا ہے، نماز نہیں چھوڑنی، باہر نہیں پڑھنے دیتے، جہاں نظر بند ہو وہی کام کرتے رہنا بیٹھ کر، ہٹنا نہیں ہے اس مشن سے۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ اللہ تمہیں اپنی زمین کا وارث بنائے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، اور ساتھ یہ بھی کہا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض، قریب ہے تمہارا رب ان تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے، تمہیں زمین کی خلافت عطا کر دے۔ یہ فتح صرف افغانستان میں نہیں ہے، اللہ کی قسم پاکستان کی بھی فتح ہے۔ امریکہ جو افغانستان پر جارحیت کرنے کے لیے آیا تھا، امریکہ کا مقصد اکیلا، وہ پٹا ہوا 20 سال زخمی اور کھنڈرات بنا ہوا، اصل مقصد امریکہ کا افغانستان
قسم اللہ کی نہیں تھا۔ رشیا کا اصل مقصد افغانستان پر حملہ کر کے افغان کی سرزمین نہیں تھی، وہ پاکستان کے گرم پانیوں تک آنا چاہتا تھا۔ یہ پاکستان کو دنیا کی واحد مسلم ایٹمی صلاحیت کی حامل ریاست کو دنیا سے مٹانا امریکہ کا سب سے بڑا مقصد تھا، افغانستان پر جارحیت کرنے کا۔ پاکستان نے، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، امریکہ نے، اس کے اتحادیوں نے، کعبے کے رب کی قسم کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پاکستان کے اندر بڑے بڑے مارکے شروع ہو جائیں، پاکستان کو جلا ڈالیں، پاکستان بھسم ہو جائے، پاکستان کے اندر داعش اور ٹی ٹی پی کے کتے بھیج بھیج کر انہوں نے پاکستان کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن مبارکباد کے مستحق ہیں ہماری ریاست کے وہ سپوت، وہ اللہ کے مخلص بندے مبارکباد کے مستحق ہیں اللہ کی قسم، جنہوں نے نہایت تحمل سے، حکمت اور دانائی سے پاکستان کو ان کتوں کا میدان جنگ بننے نہیں دیا، پاکستان کو ان کتوں کا میدان جنگ نہیں بننے دیا، اور صرف میدان جنگ نہیں، پاکستان کو بچایا نہیں، خاموش مزاحمت کے ذریعے دنیا کی اس دوسری بڑی سپر پاور کو، دنیا کے اس دوسرے خدا کو، دنیا کے اس دوسرے بڑے شیطان کو کعبے کے رب کی قسم عبرتناک ذلت آمیز شکست دینے میں اللہ کے بعد سب سے بڑا کردار وہ پاکستان کے اداروں کا ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے، وہ آئے تھے، رشیا آیا تھا گرم پانیوں پر قبضے کے لیے، یہ آئے تھے پاکستان کو کبھی بھی نہ ختم ہونے والی ہمیشہ کی جنگ میں الجھا کر، پاکستان کے اندر آگ لگا کر پاکستان کو مسلمان ہونے کا سبق سکھانے کے لیے یہ کتے آئے تھے، اللہ کی قسم اس لیے آئے تھے، آسمانوں والا رب قرآن میں کہتا ہے اس لیے آئے تھے۔ میں ہمیشہ یہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا رہا ہوں، وقت نہیں ورنہ میں وہ چند آیتیں پڑھ کے سناتا آپ کو، میں پڑھتا رہا ہوں، اس لیے آئے تھے۔ ان کا مقصد صرف افغانستان نہیں تھا، یہ پاکستان کی فتح ہے، پاکستان کی ریاست کی فتح ہے، پاکستان کے اداروں کی فتح ہے، پاکستان میں الہ کلمت اللہ کے لیے، امن اور سلامتی کے لیے قربانیاں دینے والے اللہ کے مخلص بندوں کی فتح اور کامیابی ہے۔ یہ اسلام کی، کعبے کے رب کی قسم ہے، اسلام کی اور جہاد کی فتح ہے۔ کس کی فتح ہے؟ اسلام کی اور جہاد کی فتح ہے۔ انشاءاللہ یہ اب اسلام کے غلبے کا آغاز ہو چکا ہے دنیا میں، امریکہ کے ورلڈ آرڈر کا زوال ہو چکا ہے آغاز دنیا میں۔ آگے آگے دیکھنا ہوتا ہے کیا، یہ شکست ہوئی ہے، ان کو شکست ہوئی ہے۔ میں اپنے افغان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، اس شکست جو ذلت امیز اللہ نے آپ کے ہاتھوں سے ان دنیا کے بڑے بڑے شیطانوں کو دلوائی ہے، اور جو فتح رب نے آپ کو عطا کی ہے، اس فتح کے اور ان کی شکست کے فوائد کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ امریکہ نواز لوگ اور یہ امریکہ کے مشن کے علمبردار لوگ، اللہ کی قسم ان کو یہ جہاد کی فتح ہضم جلدی کی ہضم کعبے کے رب کی قسم کوئی نہیں ہونی۔ انہوں نے سازشیں کرنی ہیں، اپنی لونڈیوں کے ذریعے سازشیں کرنی ہیں، ان کی سازشوں کو سمجھنا ہے۔ عہدوں کے لیے لڑائی نہیں کرنی، ہم نے عہدوں کے لیے یہ جنگ نہیں لڑی، ہمیں نہیں چاہیے صدارت، وزارت، گورنری، قربان کرو ہر شے کو، اپنے مفاد کے لیے نہیں، ہم نے اللہ کے دین کے لیے جنگ لڑی ہے، آسمانوں والے رب نے اس لیے ہمیں مدد دی ہے۔ اب اس کام کے لیے لڑ کر لوگوں کو تماشا نہیں دکھانا، ایسی وسیع حکومت قائم کرنی ہے افغانستان میں کہ پورے افغانستان کے اندر کہیں گولی چلنے کا سلسلہ باقی نہ رہے، سب ختم ہو جائے۔ اور انشاءاللہ یہ 40 سال کے بعد
امن اور سلامتی کا آغاز ہو رہا ہے افغانستان کی سرزمین پر، اور افغانستان کی سرزمین سے پاکستان بھی انشاءاللہ دنیا میں مثالی امن کا ملک بنے گا۔ انشاءاللہ امن کو یہ ساری دنیا میں پھیلانے کا علمبردار بنے گا۔ میرے محترم بھائیوں، جہاں شکست امریکہ کی ہے، جہاں شکست نیٹو کی ہے، وہاں ان سے بھی بڑا سیاپا اللہ کی قسم انڈیا کے اندر پڑا ہوا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو سروں پہ رکھ کے دن رات رو رہے ہیں، دہائیاں دے رہے ہیں کہ ہمارا لٹ گیا سب کچھ۔ امریکہ کے 20 کھرب ڈالر، کتنے؟ 20 کھرب ڈالر امریکہ کے برباد ہوئے۔ 1 ارب سے زیادہ ڈالر اللہ کی قسم انڈیا کے برباد ہوئے افغانستان میں۔ 1 ارب سے زیادہ ڈالر انڈیا کے برباد ہوئے۔ وہ سیاپا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا میڈیا رو رہا ہے، چلا رہا ہے، چیخ چیخ کے دہائیاں دے رہا ہے دن رات۔ بنا کیا ہمارے ساتھ؟ ملا کیا ہمیں؟ دیا کیا ہمیں ہمارے ملک کے حکمرانوں نے؟ انشاءاللہ یہ سیاپے چلنے ہیں، یہ سارے کفر کے یہ سیاپے انشاءاللہ چلنے ہیں، یہ سیاپے بڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سیاپے اب ختم نہیں ہوں گے۔ کبھی وہ ہمارے ملک میں ہم پر سیاپے مسلط کرتے تھے، آسمانوں کے رب نے یہ سیاپے ان پر الٹا دیے۔ میری گزارش ہے اپنے افغان قیادت سے، ان مجاہدین سے جنہوں نے دنیا کی سپر پاور، دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا، سب کچھ لٹانا گوارا کر لیا۔ آسمانوں والے رب نے 15 دنوں میں ہر شے ان کو عطا کر دی، سب کچھ دم دبا کر بھاگ گئے۔ میری گزارش ہے، فخر نہیں کرنا، گمنڈ اور غرور میں نہیں آنا۔ ہم نے دنیا کی طاقت کو شکست دی ہے، بڑی طاقت کو ہم نے نہیں دی، قسم اللہ کی آسمانوں والے رب نے دی ہے۔ ہم نے نہیں دی، یہ نہیں سمجھنا ہم نے دی ہے، آسمانوں والے رب نے دی ہے۔ دلوائی ہمارے ہاتھوں سے ہے، اس نے ہمیں حکم دیا تھا، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم۔ اللہ کہتا تھا ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان فرعونوں کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ اللہ نے دیا عذاب کہ نہیں ان کے کمزوروں کے ہاتھوں سے فرعونوں کو؟ وَيُخْزِهِمْ، رب تمہارے ہاتھوں سے ان کو ذلیل، رسوا، منہ کالا، ناک سے لکیریں نکالتے ہوئے بھگوانا چاہتا ہے۔ رب نے کروایا کہ نہیں کروایا؟ ہمارا کام تھا اپنی استطاعت کے مطابق جو ہمارے بس میں ہے وہ لے کر ہم آ جائیں۔ اگلا کام آسمان والے رب کا تھا۔ ان افغانیوں نے اپنی استطاعت کا کام کیا، قسم اللہ کی آگے والا کام آسمانوں والے رب نے کر کے دکھا دیا، دکھا دیا آسمانوں والے رب نے۔ اب بھی کسی کی آنکھیں نہ کھلیں تو میں اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے دماغوں کو کھول دے، اللہ ان کے شعور کو وسیع کر دے، اللہ ان کی عقل کو روشن کر دے، ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں دنیا کا کوئی فرعون، کوئی طاقت نہ کبھی دنیا کی تاریخ میں ٹھہری ہے، نہ انشاءاللہ ٹھہر سکتی ہے، اور ٹھہرے گی بھی نہیں، ٹھہرے گی بھی نہیں۔ اس کو مٹانے کے خواب دیکھنے والے انشاءاللہ اب انتظار کریں، اب انتظار کریں۔ روس سے بھاگے ہیں، انشاءاللہ رب کی ساری زمین سے انشاءاللہ بھاگنا پڑے گا، اور جیسے افغانستان سے بھاگے ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے صرف افغانستان کی زمین اللہ کی نہیں ہے، یہ ساری زمین اللہ کی ہے، اس ساری زمین سے بھاگنا پڑے گا، پڑے گا۔ اگر بھاگنے سے بچنا ہے، رہنا زمین پر، تو امریکہ کو، نیٹو کو، اسرائیل کو، ہندوستان کو نصیحت ہے، میری نصیحت ہے، کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ، اپنی دنیا بھی بچا لو، آخرت بھی بچا لو۔ میرے نبی کا کعبے کے رب کی قسم ہے، وہ روم کے ہرقل کو خط کیا تھا، اسلم تسلم، مسلمان ہو جا، تیری حکومت بھی سلامت رہے گی، تیرے کاروبار بھی سلامت رہیں گے، تیرے ملک بھی سلامت رہیں گے، تیری جائیدادیں بھی سلامت رہیں گی، تیرا گھر بار بھی سلامت رہے گا۔ اسلم تسلم، ناطق وحی محمد الرسول اللہ نے گارنٹی دی تھی اس کو۔
اس نے سمجھ آ گئی تھی اسے، لیکن حکومت کے چکر میں توفیق نہیں ملی، گھبرا گیا، ڈر گیا، نہیں اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پر، آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، عبرت کا نشان بن گیا۔ اللہ کے نبی اس کے قدموں کی زمین کے بھی مالک بن گئے۔ ہم بھی کہتے ہیں اسلمو تسلمو، امریکیوں، اسرائیلیوں، ہندوؤں، ساری دنیا کے یورپی چوڑو، آ جاؤ اسلمو، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم تمہارے لہو کے پیاسے نہیں ہیں۔ بھونکتے تھے یہ کتے، دہشت گرد ہیں۔ جو دہشت گرد ہوتا ہے وہ امریکیوں کو ایسے ایئرپورٹ سے واپس جانے کی اجازت دیتا ہے جیسے طالبان نے دی ہے۔ وہ کابل فتح کرتا ہے، ایک گولی بھی نہیں چلاتا، اور جتنے دشمن ہیں، جتنوں نے 20 سال تک ان کی کاسا لیسی کر کے ملک کو نقصان پہنچایا، سب کو معاف کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، دہشت گرد اس طرح معاف کرتے ہیں؟ دہشت گردوں کو موقع ملے وہ چن چن کے بدلے لیتے ہیں، چن چن کے لیتے ہیں۔ انہوں نے سب کو معاف کر دیا، دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، امریکیوں کو بھی معاف کر دیا۔ 20 سال تک جنہوں نے افغانستان کو برباد کیا، سب کو معاف کر دیا۔ پھر بھی کوئی بکے، پھر بھی کتا بھونکے، مجاہدین دہشت گرد ہیں تو، اور اس کے بھونکنے پر کوئی ایسے میاؤں میاؤں کرنے والے بھی کہیں دہشت گرد ہیں، تو پھر وہ اپنی عقل پر ماتم کریں۔ دہشت گرد ایسے نہیں ہوتے، دہشت گرد اس طرح کی معافیوں کے اعلان نہیں کرتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ فتح کیا تھا، پیارے پیغمبر نے بھی کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، بڑے ظلم کیے، جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، سب کو معاف، سب کو معاف۔ آج وہ تاریخ دہرا دی افغانیوں نے، قسم ہے اللہ کی، وہ تاریخ دہرا دی مسلمانوں میں۔ آسمانوں والے رب نے جو نظارے ہم تاریخ کے اوراق پر پڑھا کرتے تھے، سیرت کی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، وہ جو جن کو دیکھنے سے ہماری آنکھیں محروم تھیں، آج ہماری آنکھوں سے رب نے وہ نظارے دکھا دیے۔ آج آنکھوں سے اس چڑھے ہوئے سورج کو دیکھ کر بھی کسی کو نظر نہ آئے تو پھر اس کی عقل پر، اس کی نظر پر، اس کے شعور پر، اس کے فہم پر افسوس ہے۔ اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اب ضرورت اس بات کی ہے، تیسرا میرا مشورہ ان اپنے افغان بھائیوں کو جو حکومت تیاری کے لیے، حکومت کی تیاری میں مصروف ہیں، حکومت قائم کر کے سب سے پہلے اللہ کے اس دیے ہوئے ملک پر اللہ کے قانون کو نافذ کر دینا ہے۔ برطانیہ بڑا پریشان ہے کہ اسلامی عمارت کھڑی ہو جائے گی، اسلام نافذ ہو جائے گا۔ بھئی اسلام نافذ ہوگا، اسلام میں قسم اللہ کی عورتوں کے حقوق یورپ کے نظام سے زیادہ محفوظ ہیں، عورتوں کی زیادہ عزت ہے، عورتوں کو زیادہ حقوق حاصل ہیں، پیدا کرنے والے کی قسم اسلام میں ہر بندے کو، اقلیتوں کو پورے حقوق حاصل ہیں اسلام میں۔ کافروں کے نظاموں میں وہ اقلیتوں کو قسم اللہ کی وہ حقوق حاصل نہیں جو اسلام نے حقوق دیے ہوئے ہیں۔ یہ اب تم فاتح ہو، اللہ نے تمہیں عزت سے نوازا ہے، اب میاؤں میاؤں اور یہی والا جس طرح 57 ملکوں نے رویہ اختیار کیا ہے، اس کو نہیں کرنا، ان کے رویوں کو بھی بدلنا ہے۔ اب میاؤں میاؤں نہیں، اب ان سے میاؤں میاؤں کروانا ہے۔ اب یہ وقت آ چکا ہے، وقت آ چکا ہے۔ اللہ کے دین کو نافذ کرو، اللہ کے دین کو قائم کر دو افغانستان کی سرزمین پر۔ دیکھنا یہ سازشیوں کی سازشیں، جس طرح ان کا اسلحہ ناکام ہوا، جس طرح ان کی ٹیکنالوجیاں ناکام ہوئی، جس طرح ان کے اتحاد ناکام ہوئے، جس طرح ان کو عبرتناک شکست رب نے عسکری میدان میں دوچار کیا، انشاءاللہ اپنے دین کی بدولت اللہ ان کی سازشوں کو بھی اسی طرح برباد کرے گا۔ تو میری گزارش ہے اپنے ان بھائیوں سے کہ کسی کمپرومائز کا شکار نہیں ہونا، رب کے دین کی خاطر نہیں جھکنا۔ جو قوت، جو طاقت اللہ نے آپ کو آج دی ہے، پیدا کرنے والے کی قسم، وہ امریکہ، اس کے اتحادیوں، نیٹو اور یہ FATF کے بدماشوں کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت آسمانوں والے رب نے آپ کو بخشی ہے۔ اس طاقت سے آسمانوں والے رب کے دین کو منوانا ہے،
ساری دنیا میں منوانا ہے، ساری دنیا پر قائم کروانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آسمانوں والے رب نے جب مکہ فتح ہوا ہے، اللہ نے فتوحات سے نوازا ہے، زمین دی ہے، تو رب نے اپنے نبی کو بھی یہی حکم دیا تھا، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اے محمد جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے اس کو نافذ کر دو۔ محمد الرسول اللہ بھی اس کے پابند تھے، میں اور آپ بھی اس کے پابند ہیں، ہمارے افغان مجاہدین بھی اس کا پابند ہیں۔ تو اللہ کے حکموں پر چلیں، انشاءاللہ آج بھی تمہارا ہے، کل بھی تمہارا ہے۔ اب کفر نے انشاءاللہ مٹنا ہے، اسلام نے غالب آنا ہے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر، اسلام کے لیے زندہ رکھے، اور پروردگار جب ہماری موت کا وقت آئے مقتل کے میدان میں، رب العالمین ہمیں مقبول شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔